اس دولت کی قیمت لگنی ہے۔ آج چونکہ یہ دنیا اس کی مارکیٹ نہیں ہے، تو اس لیے آج اس کی وہ قدر و قیمت بھی نہیں ہے، اور جب اس کی مارکیٹ ہوگی تو پھر اس کی قیمت بھی لگے گی، پھر پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کریم جو ہم نے نماز میں پڑھا یا سنا، اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے۔ تھوڑی سی بات اس پر عرض کر کے پھر آگے نکلتے ہیں۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت القرآن فی صلاۃ المکتوبہ افضل من تلاوت القرآن فی صلاۃ غیر المکتوبہ۔ فرض نماز میں قرآن پڑھنا یہ افضل ہے نوافل اور سنن میں پڑھنے سے، اور سنتوں نفلوں میں پڑھنا یہ افضل من الصدقۃ، یہ افضل من التسبیح والتکبیر والتہلیل۔ نفلوں میں سنتوں میں قرآن کریم پڑھنا یہ نماز سے باہر ویسے قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے، اور ویسے قرآن پڑھنا یہ تسبیح سے، تکبیر سے، لا الہ الا اللہ سے افضل ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ افضل ہے صدقے سے، اور صدقہ افضل ہے روزے سے، والصوم جنۃ، رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا تو حدیث سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے نچلا درجہ وہ روزے کا بیان فرمایا، اس سے اوپر صدقہ ہے، اس سے اوپر تسبیح، تحمید، تہلیل ہے، اس سے اوپر نماز سے باہر قرآن پڑھنا ہے، اس سے اعلیٰ سنتوں اور نفلوں میں قرآن پڑھنا ہے، اور اس سے بھی اعلیٰ فرضوں میں قرآن کریم پڑھنا ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، اللہ میرے اور آپ کے لیے بنا دے۔ ایک حدیث ہے، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، یہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ تم اس میں کوئی سوراخ نہ کر دو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے جب تک تم اس میں سوراخ نہ کر دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سوراخ کس چیز سے ہوتا ہے؟ فرمایا اس میں سوراخ ہوتا ہے جھوٹ سے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور بغیر اس کے تو ہمارا گزارا نہیں ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، غیبت بھی خوب ہو رہی ہے، اور کوئی نہ ملے مولوی صاحب تو ہی ہیں معذرت کے ساتھ، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ بدنظری بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ روزہ رکھتے بھی حرام سے، افطار بھی حرام سے کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ مبارک نے فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں ملے گا، اجر اجور نہیں مل رہا۔ جیسے جانور ہے اس کو آپ باندھ دیں اور کھانے پینے کو کچھ نہ ڈالیں تو اس کا بھی روزہ۔ ہمارے روزے وہ ہے، روزہ تو وہ ہے کہ میرے زبان کا بھی روزہ ہو، روزہ وہ ہے جو میرے کان کا بھی روزہ ہو، روزہ وہ ہے جو میرے ہاتھ کا بھی روزہ ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ ہو، آپ سے جب کوئی الجھنے کی کوشش کرے فقل انی صائم، بھائی میرا روزہ ہے مجھے تنگ نہ کر،
ہم کہتے اچھا آتے صحیح ذرا. فقل انی صائم، میرا روزہ ہے، آپ کی مہربانی مجھ سے بحث نہ کریں. قل انی صائم، تو یہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے. روزے کے بارے میں روزے کی شان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ. دو معنی کیے اس کے محدثین نے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں دوں گا. جیسے دوسری احادیث میں ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نماز کے بارے میں فرشتوں کو حکم فرمائیں گے ان کو یہ اجر دے دو، زکوٰۃ کے بارے میں ان کو یہ بدلہ دے دو، حج عمرہ کرنے والوں کو یہ بدلہ دے دو، ذکر اذکار کرنے والوں کو یہ دے دو. جب روزے دار کی باری آئے گی رب العالمین فرمائیں گے تم پیچھے ہو جاؤ، اس کو آنے دو ذرا، اس کو میں خود دوں گا، اس کو میں خود ما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کے ساتھ لائق ہے وہ رب خود دیں گے. 2 پیسے کا بندہ ہو، ابھی اگر کوئی معمولی سا کونسلر آ جائے، ناظم آ جائے علاقے کا، MP MNA آ جائے، تو یقین کریں جب میں دیکھتا ہوتا ہوں مجالس میں تو ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اپنی کمر توڑتے ہوئے اس کے ساتھ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی یوں ٹیڑھا ہو رہا ہے، کوئی ادھر سے ٹیڑھا ہو رہا ہے، دھکم پیل کہ حضرت صاحب کے ساتھ کیا ہے جی، کمشنر صاحب نے اپنے ہاتھ سے ہمیں یہ دیا جی، ذرا ایک تصویر ہو جائے جی حضرت صاحب کے ساتھ. کائنات کا خالق اور مالک فرماتے ہیں جب روزے دار آئے گا بدلہ لینے کے لیے تو یہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا ہے، یہ بھوک پیاس اس نے صرف میرے لیے برداشت کی ہے، ہٹ جاؤ فرشتو، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دینا ہے جو بھی دینا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا معنی اس سے اور اعلیٰ ہے، بہت ہی افضل ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے، صرف میرے لیے ہے. ہاں روزہ اگر آپ چرچا نہ کریں، خاص طور پر اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے، ہمیں تو اس وقت تک چین نہیں ہوتا جب تک ہم بتا نہ دیں. اپنی نفلی عبادات کو چھپایا کرو. بس جی رات کو جب میں 3 بجے اٹھا تو ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی تھی، یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رات کو 3 بجے اٹھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں. اور بندے مجھ پر احسان کر رہا ہے تو تہجد پڑھتا ہے، اپنے لیے پڑھ رہا ہے، دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے، اور جس کے لیے پڑھا ہے وہ جانتا ہے. اپنی عبادات ضائع نہ کیا کریں، یہ نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں. مجھے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، واہ جی واہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں ان استاذوں سے ہم نے پڑھا ہے جن کو بلا مبالغہ روزانہ حضور کی زیارت کئی مرتبہ ہوتی تھی، لیکن خدا کی قسم کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی. اور ادھر حضرت صاحب سے ہضم ہی نہیں ہو رہا جب تک وہ بتا نہ دے. نفلی عبادات کو چھپایا کرو. روزہ ہے کسی کو نہیں پتا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. ہاں باقی عبادات ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز میں بھی خشوع تب آتی ہے جب لوگ ہوں. آپ اللہ نہ کرے کہ ہم جب تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہو ہماری نماز دیکھیں پر پتہ چلے گا ہم کیا پڑھتے ہیں. ہماری نماز میں خشوع تب ہوتا ہے جب آپ کے سامنے یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی حضرت محلے دار دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم نے ماشاءاللہ جتنی دیر میں ہم آپ کے سامنے 2 رکعت پڑھتے ہیں تنہائی میں ہم 10-15 پڑھ لیتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. زکوٰۃ دینی ہو وہ بھی دکھا کے، بلکہ اب تو ماشاءاللہ ہمارے گھروں پر لائنیں لگ جاتی ہیں. آج فلاں حاجی صاحب کے ہاں سے جی ماشاءاللہ راشن تقسیم ہونا ہے، فلاں ملک صاحب نے جی تقسیم کرنا ہے، صبح سے لائن لگ جاتی ہے. اور کیا ہے جی لوگ ذلیل ہوتے رہے، اور کیا حضرت صاحب نے جی ماشاءاللہ
دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. جی روزہ ایسی عبادت ہے آپ نہ بتائیں تو خدا کی قسم کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے یا نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کا ارشاد ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس میں ریا دکھلاوا نہیں ہے، تو اس کا بدلہ جنت نہیں، حور و غلمان نہیں، محلات نہیں، جنت کی نعمتیں نہیں، اس کا بدلہ میں ہوں. میں آؤ مجھے لے لو. الصوم لی وانا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ ہوں. اور اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے. حدیث شریف میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں ایک سوال ہوگا کہ مانگو بھائی کیا مانگتے ہو. تو علماء نے لکھا ہے، میں صرف علماء کی بات پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات اللہ تعالیٰ مجھے توفیق ہی نہ دے کہ میں اپنی طرف سے کوئی مرچ مسالہ ڈالوں. یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اب کیا کریں، اللہ سے کیا مانگے. جنت مل گئی، محلات مل گئے، نعمتیں مل گئی، کسی چیز کی کمی کوئی نہیں ہے، اب اور کیا مانگے. تو ان کو بتایا جائے گا کہ علماء کے پاس جاؤ، علماء کے پاس، ہاں ان سے پوچھو کہ اب کیا مانگیں. جان وہاں بھی نہیں چھوڑ. ہم کہتے ہیں جی بس ان مولویوں سے جان چھوٹ جائے، ان سے نہیں جان چھوٹنی. وہ بتائیں گے کہ اب موقع آ گیا، جاؤ مانگو اللہ سے، اس کا دیدار مانگو. اور جب رب کا دیدار نصیب ہوگا تو خدا کی قسم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی تمام نعمتوں کو آپ بھول جاؤ گے، اور دیکھنے والے، دیدار کرنے والے، ان کے اوپر رب کے دیدار کا اثر یہ ہوگا کہ جب یہ اپنے گھروں کو جائیں گے تو ان کی بیویاں اور حوریں ان کو نہیں پہچانیں گے کہ یہ کون آگے اتنا خوبصورت انسان، یہ وہ میرا خاوند تو نہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گیا تھا. اور للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، سورہ یونس کی آیت ہے. یوم مزید، جمعے کے دن جو خوش نصیب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہر ہفتے اس حساب سے جو دنیا کے حساب سے ہفتے بعد جمعے کا دن آتا ہے، باقاعدہ اپنا دیدار فرمائیں گے. ایسے ہی تمام انسان اکٹھے ہوں گے اور وہاں پھر مشک و عنبر کی ڈھیریاں ہوں گی، ایک ہوا چلے گی، سب کو خوشبو لگا دے گی. کیونکہ یہ بھی جب دنیا میں جمعے کے لیے آتے تھے تیاری کر کے، غسل کر کے، اپنے اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق خوشبو لگا کر آیا کرتے تھے. پروردگار عالم وہاں پر بھی، اس لیے جمعے میں جب آپ آتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ آ کر، ہمیں تو تسبیح تب یاد آتی ہے جب کوئی بیان شروع ہو جائے تو ہم تسبیح کو زور دے دیتے. یہ ناجائز ہے. میں کہہ رہا ہوں علماء سے پوچھ لینا کہ ایک جاہل آیا تو اس نے یہ بات کی تھی، جب بیان ہو رہا ہو تسبیحات ناجائز ہیں، اس بیان کو سنیں. اور حکم یہ ہے کہ خاص طور پر جب عربی کا خطبہ خطیب دیتا ہے تو اس کی طرف دیکھا کریں. یہ میری اور آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے پروردگار عالم کے دیدار کی. جی جی، علماء نے باقاعدہ یہ مسئلہ لکھا ہے. کوئی اونگ رہا ہوتا ہے، کوئی تسبیحات میں لے کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. جب خطبہ شروع ہو جائے بالکل سیدھے ہو کر خطیب کی طرف یوں دیکھیں. یہ سنت دیکھنا چاہیے. تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا اس کو بدلہ کون ملے گا؟ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک. جب رب مل گیا تو رہ کیا گیا ہے؟ یہ وہ سب سے نچلا درجہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. اس سے افضل صدقہ ہے. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں الصدقہ تطفئ غضب الرب. یہ صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. میں اور آپ جب اس روئے زمین پر گناہ کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے
رب العالمین فرماتے ہیں میرا غضب چاہتا ہے دبوچ لو اس کو، میری رحمت دوڑتی ہے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، میرے غضب سے بچا لیتی ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، حدیث قدسی ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جاتی ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے وسیع رب کی رحمت ہے۔ تو اللہ کے غضب کو یہ میرا آپ کا اپنے اپنی استطاعت، اپنے اپنے بس کے مطابق جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اللہ کے غضب کو دور کر دیتا ہے، اللہ کے غضب سے بچا لیتا ہے۔ اور اس سے بھی افضل کیا ہے؟ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ بخاری شریف کی آخری حدیث، آپ بخاری شریف کے مختلف مقامات پر جب اس کی تکمیل ہوتی ہے تو آپ اس میں شرکت کرتے ہوں گے۔ آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو لے کر آئے ہیں تو وہ بعد قول اللہ عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قرآن کریم کی آیت سورہ انبیاء کی لے کر آئے ہیں، اور پھر اس کے تفسیر میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ کلمتان، دو کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اور محبوب کی چیز محبوب ہوتی ہے، محبوب کی محبوب ہوتی ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، وہ رحمان کو بڑے پسندیدہ ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی، ہر بندہ، مرد عورت، بچہ جوان بوڑھا، کوئی بھی ہو، پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ہے کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کل چونکہ ہمارا معاملہ کچھ اور بگڑا ہوا ہے، معاشی اعتبار سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کا بہترین حل دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ایک لفظ اور ہے، فرمایا فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکے فجر کے بعد پڑھ لیں، اور عصر کے بعد ایک تسبیح کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ آپ کی معیشت کا مسئلہ حل، چھوڑ دیں آپ رب پر، جہاں سے مرضی دے، چھت پھاڑ کر دے، وہ اس کا کام ہے۔ آپ یہ یقین کے ساتھ پڑھتے رہے، آپ دیکھیں آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ یہ کلمات رب کو بڑے پسندیدہ ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا وظیفہ نہیں ہے، کسی پیر فقیر کا نہیں ہے، یہ سب سے بڑا پیر کا ہے، وہ ہے دو جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے معاشی معاملات ہیں وہ اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ یہ پڑھیں، ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، ایک تسبیح شام پڑھ لیں، کوئی مشکل ہے؟ لیکن پریشان نہ ہو، آپ نے نہیں پڑھنا، یہ ہم اسی کے لیے ہیں، آپ نے تکلیف نہیں کرنی۔ قاری صاحب اسی گناہگار بندے، تسی پڑھ لیا کرو، ساڑھے واسطے دعا کر دیا کرو، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، معذرت کے ساتھ یہ ہم خود کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ذکر اذکار، یہ پڑھنا پڑھانا، یہ ہم کس لیے؟ ہمارا اور کام، مولوی ہے ویلا، اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی کام دو، اس کو مصروف کرو تاکہ یہ آپ کے لیے پڑھتا رہے اور پیسے آپ کی جیب میں آئے، خدا کی قسم نہیں ہونا، جی پڑھوں میں اور پیسے آپ کی جیب میں آئے، ای خیال استو محال استو جنو، یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔
یہ تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ کو زکام ہو اور میں کہوں چلو جی مجھے دے دے میں کھا لوں گا آپ ٹھیک ہو، نہیں نہیں جی یہ میں نے خود کھانی ہے تو میں ٹھیک ہوں گا، ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے۔ شریعت کے سب سے بڑے ڈاکٹر رسول اللہ مبارک نے بھی یہی فرمایا کہ یہ تم نے خود کرنا، یہ ہم نے نہیں کرنا کہ جی برکت کے لیے ذرا بچوں کو بھیج دیجیے گا جی گھر میں ذرا تھوڑی سی پڑھائی کر لیں گے ذرا برکت ہو جائے گی، بابا ادھر کوئی مسلمان نہیں ہے برکت کے لیے وہ خود قرآن ہی پڑھ لیں۔ قرآن بھی اب ہم کیا ہے، عجیب و غریب لوگ ہیں ہم بھی، ہر چیز ہماری ریڈی میڈ ہو گئی ہے، کھانے ریڈی میڈ، کپڑے ریڈی میڈ، پڑھائی بھی ریڈی میڈ۔ قاری صاحب کوئی قرآن پڑھے ہوئے ہیں آپ کے پاس؟ اور جی کیا کرنے آپ نے قرآن مجید؟ الحمدللہ مسجد میں تو قرآن مجید ہیں، نہیں وہ پڑھے ہوئے چاہیے، والدہ فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے کچھ پڑھے ہوئے، پتہ نہیں وہ کون سا خانہ ہے جس میں پڑھ پڑھ کر رکھتے ہیں کہ وہاں سے پھر کوئی مردے کے لواحقین آئیں گے اور ان کو ہم دیکھتے رہیں گے کہ ہاں جی ماشاء اللہ انہیں جی ان شاء اللہ آپ کی خدمت کر دیں گے۔ خدمت کیا جی 200-250 روپے قاری صاحب کے ہاتھ میں رکھے جی ماشاء اللہ 10 قرآن مجید دے دیں، جھوٹ ہے سارا۔ نہ بنے لوگوں کے چکروں میں، خدا کے لیے میں آپ کا بھائی ہوں، واللہ یہ اس معاشرے کی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، جی جی ہیں کہ نہیں ہیں بھائی، ہیں کہ نہیں ہیں جی؟ ہمیں پڑھائی چاہیے، اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں ماشاءاللہ سب دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو قرآن کی تلاوت اس رمضان میں آپ نے کی ہے کہیں آپ نے سٹور کی ہے؟ بولے نا، تو مجھے بھی دے دیں تھوڑی سی۔ تو میں اتنا بے وقوف ہوں کہ میں آپ کے لیے سٹور کرتا رہوں گا؟ کوئی سٹور نہیں کرتا، کچھ نہیں۔ ہاں یہ بات ہے آپ نے بیٹھ کر تھوڑا سا کچھ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب، میں ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے یہ طریقہ ایصال ثواب کا نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ ہمارے حضرت بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں جب یہ الفاظ عوام کو بتانے ہیں تو ان کا تلفظ بھی ٹھیک کریں، اگر ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں کہ جیسے چابیاں ہیں، چابیاں 19-20 کا فرق ہوتا ہے چابیوں میں، ایک چابی دوسرے تالے پہ لگتی ہے ہاں، تو پھر یہ چابیاں بھی ادھر تالے پہ نہیں لگتی پھر جی۔ الفاظ اگر غلط ہوں گے ساری زندگی پڑھتے رہے، ہم دعا کرتے رہے، وہ دغا سنتے رہے، ایک ہی حرف نے محرم کو مجرم کر دیا، حرف ایک نقطہ کے پیچھے ہو گیا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس لیے یہ علماء سے وقت لے کر ان کے پاس بیٹھ کر یہ الفاظ، یہ تلفظ یہ سیکھ لیا کریں کہ جی میں نے یہ پڑھنا ہے، یہ کون سے الفاظ کیسے پڑھوں میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ تملأان المیزان، یہ اتنے عظیم کلمات ہیں، ان کو ہلکے نہ سمجھا کرو میرے بھائیو، ان کو ہلکے نہ سمجھا کر۔ ہاں اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ترازو بھر جاتا ہے، ترازو سبحان اللہ اور الحمدللہ سے ترازو بھر جاتا ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب ترازو سامنے ہوگا، اور میں بھی آپ بھی ہر بندہ، وہاں کوئی نہیں ہے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ بزرگ صاحب ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ ہمارے ملک صاحب ہیں، علاقے کے بڑے چودھری صاحب ہیں، نہیں نہیں نہیں، سب کے اعمال تولے جائیں گے اور وہاں تول میں ان کا بڑا کردار ہوگا، بڑا وزن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے یہی الفاظ ہیں دونوں جہانوں کی لاڈلی، دونوں جہانوں کی لاڈلی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، گھر کے کام کاج کر کر کے، چکی پیس پیس کر، ہاتھوں میں چھالے پڑ کر پھر گلٹیاں بن جاتی ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض نوجوان ہاتھ ملاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کسی عورت نے ہاتھ ملایا یا کسی مرد کا ہاتھ ہے۔ کام کاج والی تو بات ہی کچھ نہیں رہی، محنت کا تو تصور ہی نہیں رہا۔ عجیب، گھر میں خود چکی پیس رہی ہیں،
اچھا مشکیزے میں پانی دور سے لے کر آتی، اس کا پٹا جو سینے پر لگا ہوا ہے تو سینہ چیر دیا ہے. تو ایک سہیلی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ لونڈیاں غلام آئے ہیں، آپ بھی جا کر ابا جان سے کہہ دیں کہ ایک لونڈی دے دیں تو چلو کم از کم پانی بھر کے لایا کرے گی، یہ چکی تو پیسے گی، یہ اس سے تو جان چھوٹ جائے گی. تشریف لائیں، دروازے میں کھڑی ہوئی، پھر واپس چلی گئی. حیا ہو تو ایسی ہو، حیا ایسی ہو. اپنے بچوں کو حیا سکھائیں. ہمارا بچہ بچی جتنا بے حیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ماشاءاللہ جی یہ پر اعتماد بچہ ہے، اس میں کانفیڈنس بہت ہے، یہ اوور کانفیڈنس ہے. جتنا بے شرم بے حیا ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز نہ ہو، اس بچے کو ہم کہتے ہیں کہ جو اس میں پر اعتماد بچہ ہے. یہ بچوں کو ایسی حیا سکھائیں کہ ان کو بڑے کے ادب کا پتہ ہو. ہاں یہ بزرگ بتائیں گے، کبھی بچے وہ ہوا کرتے تھے کہ جب محلے کا کوئی بھی بزرگ دور گلی میں سب بھاگ جاتے تھے. اب ہے اب جو سگا باپ آ رہا تھا اب آنا پیچھے ہو جائے، ہم کھیل رہے اور آپ درمیان میں آ رہے ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہماری تربیت ہے. ماشاءاللہ یہاں تک ہم نے اپنی تربیت پہنچا دی ہے. ایک تربیت یہ تھی، باپ تو بڑی دور کی بات ہے، کسی دوسرے محلے میں نکل گئے، وہاں اگر بس صرف اتنا کر دیا بس اوئے ہوئے فلاں بزرگ نے دیکھ لیا پتہ نہیں کیا بننا. ایسے تھا؟ اب پرواہی کوئی نہیں ہے. یہ حیا تھی. سیدہ آئی، کھڑی ہو کر چلی گئی، رسول اللہ مبارک نے دیکھ لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. جب حضرت سیدہ تشریف لاتی تھی رسول اللہ مبارک کھڑے ہو جاتے تھے. ہاں یہ بیٹی کا مقام ہے، بیٹی کی شان ہے. تو تشریف لائے، فرمایا بیٹے آپ آئی تھی خیریت، کچھ کہا نہیں آپ نے. اب پھر حیا. سیدنا علی المرتضی عرض کرنے لگے حضور یہ بتا نہیں سکتی لیکن یہ اس لیے آئی تھی. فرمایا بیٹا آپ سے زیادہ مستحق بدر کے یتیم تھے، جو بدر کے شہداء تھے ان کے بچے، ان کو خادموں کی زیادہ ضرورت تھی. اور فرمایا اس سے بہتر آپ کو بتا دوں، اس سے بہتر ہمیں ان کو کہتے ہیں تسبیح فاطمی، تسبیحات فاطمی. یہ تسبیحات فاطمی یہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ یا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. دو روایت، ہر نماز کے بعد 33 اور 34، یا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، اور رات کو سوتے ہوئے 33 34. یہ رات کے زیادہ کہ یہ لازمی پڑھنا ہے. جب یہ پڑھیں گے، یہ جو ہم کہتے ہیں جی میرے کچھ پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، ہمت نہیں ہوتی دوبارہ کام کی، آپ یہ پڑھ کر یقین کے ساتھ سوئے، اگلے دن حشاش بشاش اٹھیں گے آپ صبح. لیکن کرے گا کون؟ یہ دوائی وہ ہے جو خود استعمال کرنی ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حدیث بطاقہ ہے بخاری شریف کی. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک گناہگار کو لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، وہ نیچے گیا، دوسرے میں کچھ آئے نہیں. پروردگار عالم فرمائیں گے جلدی نہ کرو، اس کی ایک پرچی ہے ہمارے پاس، اس پرچی کو اس دوسرے پلڑے میں رکھ دو. پرچی کو رکھا تو پلڑا ہو گیا، 99 رجسٹر وہ اوپر گئے. حیران دنیا.
اس پرچی کو کھولا، اس پرچی میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا اللہ کے ہاں مقام میرے بھائیوں یہ ہے، جس نے ایک مرتبہ زندگی میں اخلاص کے ساتھ یہ پڑھا ہو، ساتوں زمین ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ سب کچھ ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور یہ کلمہ توحید دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے، یہ بھاری۔ لا الہ الا اللہ کا مقام یہ ہے۔ روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان سب سے افضل قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی ہے وہ بیٹھا وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، چیخ رہا، یا اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، یا پریشانی دور کر دے، یا مشکل حل کر دے، یہ فلاں کام کر دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے۔ یہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے، صرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس قرآن پڑھنے والے کو اس مانگنے والے سے افضل دوں گا۔ وہ مانگ نہیں رہا، کچھ نہیں مانگ رہا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے اس بندے کی ضروریات کیا ہیں، اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کی پریشانیاں کیا ہیں، اس کی حاجات کیا ہیں۔ وہ حاجات نہیں مانگتا، وہ صرف قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اور پڑھ رہا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ جی قرآن کریم ایسے پڑھیں جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کیسے پڑھو؟ جیسے ہمارا جی چاہے۔ پٹھان اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہے، پنجابی اپنے لہجے میں پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، عجیب و غریب۔ اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن پڑھو عربوں کے لہجے میں۔ یہ عربی زبان میں اللہ نے نازل فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تو ان عربوں کے لہجے میں پڑھیں، 120 کی سپیڈ سے نہ پڑھیں۔ جی ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں خدا گواہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہم ایک دوسرے سے مل ملاقات آج کیا تو آپ ایک تھپڑ نہیں لگیں گے، آپ تکلیف کی آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے کیا کر رہے ہیں، میں پھر ہم قرآن ایسے پڑھ رہے ہو، ہم تو مارنے کے اس کی سزا کے مستحق ہیں کہ ہم اس کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ رب کا کلام اور اس رب کے کلام کا ہمارے ہاں میرے اور آپ کے دل میں قدر کتنی ہے، اس کا اندازہ ہمیں روز ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنے بچے کو بچپن سے کہتے ہیں جی کسی ایسے اسکول میں تاکہ انگلش اسپوکن بھی ہو، تاکہ اس کا ذرا انگریزی کا تلفظ بھی صحیح ہو، یعنی پورا انگریز کا پتر لگے۔ لیکن قرآن کریم وحدہ لا شریک کا کلام جیسے مرضی اس کے او قاری صاحب اور بس اتنا وہ نہ کریں، ٹھیک ہے بس، وہ غفور الرحیم ہے، بڑی بات ہے غفور الرحیم۔ حدیث سنیں، علماء سے تصدیق کریں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے قرآن پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن ایسے پڑھیں، قرآن ایسے پڑھیں کہ جس کو نہ بھی سمجھ آئے اس کے بھی آنسو نکل آئے۔ جی جو نہیں مانتا وہ بھی رو پڑے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مشرکین مکہ کے بچے، بیوی، عورتیں یہ جہاں وہاں سے گزرتے تھے تو دیکھا قرآن کی آواز آ رہی ہے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ رات کا اندھیرا ہے، ابوبکر صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر،
بعض روایات میں دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آیا، کان لگا کر کھڑا ہی ہو گیا، ابو لہب آیا، کان لگا کر کھڑا ہی ہو گیا، ولید آیا، کان لگا کر، مغیرہ بن شعبہ، امیہ بن خلف آیا، یہ بڑے چوٹی کے کافر تھے۔ اچھا، جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہوئی، واپسی پر سب اکٹھے ہو گئے، یہ کہاں سے یار؟ بس یار یہاں گزر رہا تھا قرآن کی آواز۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ، یہ جھوٹ اس لعنتی قوم کی پیداوار ہے، یہود کی۔ جھوٹ عرب میں نہیں تھا۔ آپ کم از کم صرف اسلامی تاریخ پڑھیں تو 13 سال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ کو منافق نہیں ملے گا۔ منافقت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، ہاں یا نہیں۔ جو ماننے والے ہیں سب کو پتا ہے یہ مسلمان ہے، وہ مار کھا رہا ہے لیکن اپنا ایمان، ہاں، جان کی بازی لگا رہا ہے لیکن اپنا ایمان نہیں چھپا رہا، جھوٹ نہیں بولتا۔ بلال حبشی مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، وہ پھر کہتا الاحد الاحد الاحد، وہ پھر مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بلا ہے، ہم مار مار کر تھک جاتے ہیں لیکن اس کی زبان پر وہی احد احد آ رہا ہے۔ تو یہ جو مشرکین تھے، مشرکین، اس پر بڑے واقعات ہیں، وقت بڑا لمبا ہو جائے گا۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے خطوط لکھے، بادشاہوں کے نام، شاہ روم کے نام بھی خط لکھا، تو اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی عرب کا قافلہ آیا ہے تجارت کے لیے؟ انہوں نے کہا جی قافلہ آیا ہوا ہے، ان کو بلاؤ۔ قافلے کی سربراہی ابو سفیان کے پاس تھی، متکلم یہ تھے، انہوں نے پوچھا جی آپ کے ہاں سے خط آیا ہے، آپ کے ہاں کوئی پیغمبر آیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے ہاں ایک پیغمبر آیا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے مختلف سوالات کیے شاہ روم نے، یہ بتائیے کہ ان کی پیروی کرنے والے تو غریب غربا لوگ ہیں، ہمارے کچھ چند ایک لوگ ہیں، باقی سارے غریب غربا، ہمارے آزاد کردہ غلام وغیرہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا پیغمبروں کی ابتدا میں پیروی کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، چودھری تو ہوا دیکھتے ہیں، ہاں ہاں، چودھری ہوا دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرف کی چل پڑی ہے، خود بخود الیکٹیبلز پھر اسی طرف ہو جاتے ہیں سارے۔ اچھا، اس نے کہا کہ جی ان کا خاندان، تو ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اگر میں نے آج جھوٹ بول دیا، ساری زندگی یہ میرے اپنے ساتھی مجھ پر اعتماد نہیں کریں گے۔ آج پوری امت مسلمہ میں جھوٹ رچ بس چکا ہے، اتنا جھوٹ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ پر بھی یقین نہیں ہوتا یہ جو میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، بغیر کسی مقصد کے جھوٹ بولتے ہیں، بلا۔ جبکہ مسلمان اور جھوٹ، مسلمان اور غلط بیانی، مسلمان اور دروغ گوئی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت۔ اور پھر ہمیں یہ ساری، مجھے بتائیں کون سا مسلمان ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کوئی ہے مسلمان ایسا؟ اور جتنا ہم بولتے ہیں الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، ہمارے منہ پر تماچا ہے، تماچا۔ میں دعوت دیتا ہوں اور میں ہر جگہ یہ بات کہا کرتا ہوں، آپ بلال گنج چلے جائیں یا دروغے والے چلے جائیں، وہاں سے کوئی پرانی مشین، کوئی پرانی موٹر، کوئی پرانی چیز دیکھیں، جاپان کی بنی ہوئی ہوگی، وہاں اس سے آپ پوچھیں بیچنے والے سے کہ جی یہ چیز، وہ کہے گا جی یہ جاپان کی بنی ہوئی ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ کسی حاجی صاحب نے نہیں بنائی، جی یہ حاجی صاحب کی فیکٹری کی، آپ لے جائیں، آپ کے پوتے استعمال کریں گے، بے فکر ہو جائیں۔ کیا میں اور آپ پاکستان کے اندر کوئی چیز بنی ہوئی ہو اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہاں، اور جاپانی ہو، میڈ ان جرمنی ہو، ہاں، پھر جب اللہ اکبر چائنا جاتے ہیں، چائنا، تو چائنا میں کہتے ہیں جی اس رومال کا وزن کتنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی 100 گرام ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ جی اس کے اوپر لیبل وہی لگا دیں 100 گرام والا، لیکن اس کو ذرا 80 گرام کر دیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ اچھا ساری بات کر کے آخر میں کہتے ہیں یہاں حلال فوڈ کہاں ملتا ہے؟ وہ ریسٹورنٹ کہاں پر ہے جہاں پر حلال چیزیں ملتی ہیں کھانے کی؟ وہ دل ہی دل میں ہنس رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، یہ سارا جو آپ نے 100 کو 80 کیا یہ حلال کر رہے تھے نا آپ۔ ہماری حالت یہ ہے میرے بزرگوں، ہمیں جو آج مار پڑ رہی ہے یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ہے، ہمارے ان معاملات کی وجہ سے ہے۔ عبادات کی وجہ سے تاریخ اسلام میں کوئی شخص کسی کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا ہو۔ میں آپ کے علاقے میں رہتا ہوں، آپ تحقیق کریں، مجھے ضرور بتانا، آپ کا فرض ہے۔ حاجی کو حج کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر کسی کو مسلمان نہیں ہوا۔ مسلمان ہوئے تو کیسے ہوئے؟ ہاں، معاملات، ان کے معاملات کیسے ہیں؟ وہ عیب سب سے پہلے بتاتے تھے وہ مسلمان تھے، جو آج گورا وہ سب کچھ کر رہا ہے، میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اسی جگہ پر سٹیکر لگا دیتے ہیں، نظر نہ آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، دکان پر بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے شاگرد سے کہا، دکان پر کام کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم جیسے 2 پیسے کے مولوی نہیں تھے، کوفے کے تمام علماء کا خرچہ حضرت برداشت کرتے تھے، جی جتنے علماء تھے ان کو حکم یہ تھا تم صرف دین کا کام کرو، تمہارے گھر کا تمام خرچہ مہینے بعد آرام سے آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاروبار کرتے تھے، کاروباری تھے، کپڑے کا کاروبار تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد فرمایا دکان بند کرو۔ میں نے کہا جی کیوں دکان بند کرے، ابھی تو گاہک کے آنے کا ٹائم ہے۔ فرمایا دکان بند کرو، چلتے ہیں۔ خیر دوبارہ جب پوچھا، اس نے جب دوبارہ پوچھا تو حضرت فرمانے لگے کہ روشنی مکمل نہیں ہے، جب روشنی مکمل نہیں گاہک آئے گا، کپڑا صحیح دکھائی نہیں دے گا، اس کم روشنی میں اگر وہ جو چیز لینا چاہتا تھا وہ چیز اس کو نہ ملی تو یہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ آج جب ہم دکان پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھک 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 ٹھک، اتنے لیٹے وہ جلا دیتے ہیں کہ وہ چیز کچھ اور نظر آتی ہے، گھر لے کر آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا طریقہ میرے آپ کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا، جو اس کا اصول ہے وہ وہی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، یہ جو پڑھنا ہے یہ ان تمام تسبیحات سے، تحمیدات سے، تحلیلات سے افضل ہے، اور اس سے بھی افضل وہ عبادت ہے کہ جب قرآن کریم نماز میں پڑھا جائے، جو آج الحمدللہ یہاں تکمیل ہوئی ہے، گھر گھر قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، گھر گھر قرآن کریم کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن اس پر ہماری جان اتنی سی بات پر چھوٹنی نہیں ہے۔ یہ قرآن آیا ہے کہ اس قرآن کا جو نظام ہے اس نظام کو دنیا پر لاگو کیا جائے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا۔ قرآن میں 3 جگہ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بعثت کا سبب اور وجہ بیان کی ہے۔ کیوں بھیجا آپ کو، کس لیے بھیجا ہے، کیا مقصد ہے آپ کا؟ صرف اس لیے کہ اس قرآن کے نظام کو تمام نظاموں پر غالب کر دیا جائے۔ آج الحمدللہ دین کی اشاعت اور چیز ہے، دین کی تبلیغ اور چیز ہے، وہ الحمدللہ ہو رہی ہے۔ مدارس دین کی اشاعت کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت وہ تبلیغ کر رہی ہے، دعوت کا کام خانقاہیں بھی کر رہی ہے، سب لگے ہوئے ہیں تصنیف کی شکل میں، تالیف کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، چلت پھرت کی شکل میں، وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن غلبہ دین وہ نہیں۔ پوری دنیا میں دین غالب صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آمین کہے۔ طالبان افغانستان نے صرف اور صرف دین کو غالب رکھا ہے، قرآن کے نظام کو تمام نظاموں پر غالب رکھا ہے۔ ہمارا یہاں پر شریعت کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے۔ اس سے بڑی توہین قرآن کی کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ کیا، جج نے فیصلہ دیا، قرآن کا حکم یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے، صحابہ کا یہ فیصلہ ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا ہے، امام مالک نے یہ فیصلہ دیا تھا، امام شافعی نے یہ تحقیق کی تھی، امام احمد بن حنبل نے یہ اجتہاد کیا تھا، لیکن یہ فیصلہ پھر ایک انگریز جج کے سامنے جاتا ہے، اور میرے اور آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ جج اس قرآن کے فیصلے کو دیکھ کر کہتا ہے نہیں یہ فیصلہ غلط ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ فلاں دور میں فلاں انگریز جج نے لندن میں یہ فیصلہ یوں دیا تھا۔ اس سے بڑی توہین کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ میرے اور آپ کے ملک میں قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سود کے خلاف فیصلہ آیا، بولے بولے بولے، آیا، عمل درآمد ہوا، اور یہی اگر کوئی فیصلہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کورٹ کا، معمولی سے کورٹ کا، کسی سیشن کورٹ کا، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی باتیں نہیں کر رہا، وہ اگر کسی مدرسے کے بارے میں دے دے تو اللہ 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 خیر کرے، پھر تو اگر اس پر عمل درآمد نہ ہو تو یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کہلائی جاتی ہے۔ لیکن سود کے خلاف فیصلہ آیا، قرآن کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ، اور رب نے کچھ لوگوں کو چنا، انہوں نے بھی فیصلہ دے دیا، عمل درآمد ہو رہا۔ پھر جب رب کے ساتھ ہم لڑائی پر اتر آتے ہیں، پھر جب رب کی پکڑ آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہائے حالات کیا ہو گئے، پریشانیاں کیا آ گئی، یہ ہو گیا۔ ضرب اللہ نے مثال بیان کی ہے، قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ رب فرماتے ایک بستی، ایک ملک تھا، پرامن تھا، مطمئن تھے رہنے والے، روزی کی فراوانی تھی، ہر چیز وافر مقدار میں تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ میرے آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ بھی رب کوئی پر پکڑ کرتے ہیں، سب تو رب العالمین فرماتے میں درگزر کر دیتا ہوں، ہر ایک پر تمہاری پکڑ کروں، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی نہ رہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ قرآن کریم ہم نے سنا، یہ قرآن کریم ان بزرگوں نے ہمیں سنا
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لیکن اس قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ اس کو ہم خود پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور یہ عملی کتاب ہے، یہ صرف تعویذ گنڈوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اپنے جی میں نے فال نکالنی ہے، اور جب بچی کو رخصت کرنا ہو تو ماشاءاللہ 10 دن سے جو ہندوانہ رسمیں میرے اور آپ کے گھر میں چل رہی ہوتی ہے، پھر 11ویں دن قرآن کے سائے میں اس کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی قرآن کی توہین کیا ہوگی؟ یہ ہم توہینیں کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے تکمیل کے موقع پر اب بھی کریم ہم پر کرم کے فیصلے فرمائے، لیکن اس کے توبے کے دروازے کھلے ہیں۔ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں میرے بندے آ جا توبہ کر لے، خدا کی قسم رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے جب تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ یا رب میں اغفر سے پہلے تجھے بخش دیتا، سچے دل سے، سچے دل سے توبۃ النصوح کریں، رب کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ جائیں، اور وحدہ لا شریک جو روٹھے رب ہیں ہمارے ان کو راضی کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا مصمم عزم اور پختہ یقین کے ساتھ کہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹے پھوٹے کلمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی حضرت تشریف لے آئیں، قاری محمد جمیل صاحب مدظلہم العالی ہمارے مخدوم و مکرم ہے، دعا بھی وہی فرمائیں گے اور اس سے پہلے وہ تھوڑی نصیحت بھی فرمائیں گے، غور سے ان کی نصیحتوں کو سنیں اور اپنے پلے باندھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔